اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے زنا کی تہمت لگائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ان 10 آیتوں کو نزول فرمایا، تقریباً 2 رکوع ہیں۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ ہوا، جس غزوے کا نام تھا غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسیع۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں ساتھ تشریف لے گئی تھی۔ شارٹ میں واپسی میں جب واپس آنے لگی اس غزوہ سے، تو دیکھو اس زمانے میں آج کل کے طرح گاڑی موٹر کا رواج تو تھا نہیں، لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ کئی دن کا سفر ہوتا تھا، اسفار ہوا کرتے تھے، تو جب رات ہو جاتی کسی مقام پر لوگ وہیں پورے قافلے والے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو جب غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک جگہ رات میں قافلے والوں نے قیام فرمایا، وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی اس غزوے میں۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت قافلے والوں نے اعلان کیا کہ چلو کوچ کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اب یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے۔ اگر کسی کو قضائے حاجت جانی ہو، کسی کو استنجا وغیرہ سے فارغ ہونی ہو، وہ فارغ ہو جائے، اب قافلہ یہاں سے نکلنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہودج میں تھی، وہ قضائے حاجت کے لیے اپنے ہودج سے نکل کر کے کچھ دور تشریف لے گئی۔ ہودج کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو مکان کی طرح چھوٹا سا اونٹ جو ہوتا ہے یا پھر ہاتھی جو ہوتا ہے، بڑا جانور جو ہوتا ہے، اس جانور پر ایک ہودج بنایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ چاروں طرف سے پردہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو ہودج کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس وقت جو ہے پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، اس لیے حضرت عائشہ ہودج پر سوار ہو جاتی تھی، اس کے بعد صحابہ اکرام جو اس ہودج کو اونٹ پر رکھ لیا کرتی تھی۔ تو ان کا ہودج نیچے تھا، حضرت عائشہ تشریف لے گئی۔ جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی تو قضائے حاجت کرنے کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب ہار کو وہ ڈھونڈنے میں لگ گئی، ہار ملا نہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اب جب تاخیر ہو گئی تو قافلہ والوں نے یوں سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں اپنا تشریف فرما ہیں، کیونکہ ہلکی پھلکی تھی۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ بالکل پتلی دبلی تھی اور نحیف الجسم تھی، کمزور جسم والی تھی، ہلکی پھلکی، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے ہودج کو اٹھا کر کے اونٹنی پر لا دیا، پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل دی۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں تو دیکھتی کیا ہے کہ قافلے والوں نے تو یہاں سے چل دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل مندی یہ کیا، ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے وہیں وہ لیٹ گئی۔ ادھر ادھر جاتی، قافلے کا پیچھا کرتی، یہ کرنے کے بجائے وہیں وہ کیا کر گئی، لیٹ گئی۔ اپنا چادر جو تھا ان کا، اس چادر کو تان کر کے سو گئی۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عائشہ نے سوچا کہ میں یہی لیٹ جاتی ہوں تاکہ لوگوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، اگر میں ان کے پیچھے چلوں گا پتہ نہیں وہ کس راستے سے گئے ہوں، میں بھٹک جاؤں گی۔ اس لیے عقل مندی ہے کہ وہیں وہ لیٹ گئی۔ اب کیا ہوا، قافلہ والے کچھ دور نکل گئے، پیچھے سے ایک صحابی تشریف لائے جن کا نام تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام لگایا تھا کہ جب قافلہ والے آگے آگے جائیں تو چونکہ قافلہ والوں سے کچھ جو ہے سامان گر جائے راستے میں یا کچھ
چھوٹ جائے تو اس کو وہ لیتے ہوئے پیچھے سے تشریف لاتے تھے. ان کا مقصد یہی تھا پیچھے چھوڑنے کا. جب بھی جو ہے اس زمانے میں کوئی قافلہ روانہ ہوتا غزوہ کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو پیچھے سے پھر وہ رکھتے تھے اس کو پیچھے سے، تاکہ گری پڑی جو سامان ہے یا چھوٹا ہوا کوئی سامان ہے اس کو لے کر پیچھے سے وہ تشریف لے آئے. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لا رہے تھے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو چادر تان کر کے سویا ہوا ہے. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھے تھے. کب دیکھے تھے؟ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وقت ان کو انہوں نے دیکھا تھا. پہچان لیے وہ. جب پہچان لیے تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات سننا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. پھر اس کے بعد حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے گھوڑے پر سوار کر دیا. پردے میں ہی تھی، پردہ کی ہوئی تھی اور وہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے. جب پیچھے پیچھے چل دیے، جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک منافق تھا مدینے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دشمن تھا، بہت کمینہ کسی کا آدمی تھا، جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی. تم شاید نام سنے ہو، عبداللہ ابن ابی. منافق تھا، بڑا بدبخت آدمی تھا. اس کو موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مقدس جو صحابی ہیں ان پر زنا کا تہمت لگا دی. اب جب تہمت لگایا اور اس کو اس نے مدینے میں ایک چرچا کر دیا، پھیلا دیا مدینے. اب اس کا ایک جو سازش تھی، اس کا ایک چال تھا. اس چال میں 3 بھولے بھالے مسلمان بھی پھنس گئے. ان میں سے 2 مرد تھے اور 1 عورت تھی، ایک صحابیہ تھی. کون تھے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو ایک عورت تھی صحابیہ ان کا نام تھا حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے بھی ان کے جال میں آ کر کے ان کی باتوں کو سن کر انہوں نے تحقیق نہیں کیا اور اس طرح سے بات جو ہے دوسرے لوگوں تک انہوں نے بھی اس کو پھیلا دیا. سمجھ آئی تم لوگ کو؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا صدمہ پہنچا، ایک بڑا جھٹکا لگا، بڑی تکلیف ہوئی اندر سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھوڑے سے ناراض ہو گئے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی مجھے ابھی کچھ خبر نہیں تھا کہ میرے متعلق کیا اس مدینے میں چرچا ہو رہا ہے، کیا پھیلایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ کو اس کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کرتے اور چلے جاتے. حضرت خیریت پوچھتے اور چلے جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محبت ہوتا تھا، ایک جو وہ میرے ساتھ بات چیت کا ان کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے میں تھوڑی سی غمگین ہو گئی اور میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بے چین ہوں. اب کچھ دنوں تک اسی طرح سے چلتا رہا اور یہ جو چرچا ہو رہا ہے مدینے میں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے متعلق کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ جو صحابی ہیں کون؟ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. کیونکہ اس زمانے میں بیت الخلاء تو اس سسٹم میں تھا نہیں، اس لیے لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر ہی تشریف لے جایا کرتے تھے، گھر سے باہر. جب لے گئے اور جانے کے بعد جب قضائے حاجت سے یہ لوگ واپس ہونے لگی تو حضرت ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی چادر تھی، اس میں وہ پھنس کر کے وہ گرنے لگی.
تو گرنے لگی تو ان کی زبان سے یہ بات نکلی تعیس مستح، تعیس مستح، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بد دعا، بد دعا کے ہوتے ہیں، یعنی حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگی کہ مستح تو آپ کا بیٹا ہے، آپ ان کو بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ آپ ان کو بد دعا کیوں دے رہی ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے نیک صحابی ہیں، اور غزوہ بدر میں وہ شریک بھی ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، آپ ان کے لیے اس طرح کے کلمات کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت ام مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی عائشہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا مصر کیا کہتا ہے؟ اس تو چونک گئی، نہیں مجھے بالکل نہیں پتا کیا کہتا ہے۔ تو پھر جو ہے حضرت ام مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح سے پوری جو ہے واقعہ کی پوری تفصیل سنائی، اور اخیر میں عرض کرنے لگی اس طرح سے جو ہے عبداللہ ابن ابی نے چرچا کیا ہے، اور میرا بیٹا بھی اس میں ملوث ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتا ہے، اس لیے میں اس کو بد دعا دے رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننا تو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتی مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدم کے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھسک گئی، اور میرے اوپر سے بجلی سے گر گئی، عجیب سا محسوس ہوا مجھے، اور وہ جو غم تھا، میری جو طبیعت تھی خراب تھی، اس میں اور زیادہ بڑھوتری ہو گئی، اور زیادہ میری طبیعت خراب ہو گئی، ہم بے چین ہو گئی۔ گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس کام تھا دن بھر رات بھر رونا، روتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے، اور جیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حال احوال پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں، میں اپنے میکے جاؤں گا، اپنے ابو امی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اجازت مل گئی تو وہ چلے گئے، اور اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی اپنی ماں سے سارے واقعات کی انہوں نے تفصیلات بتائی کہ اس طرح سے جو ہے ہمارے خلاف جو چرچا کیا جا رہا ہے۔ تو ان کی ماں کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم جس مقام پہ ہو ایسی عورت کے دشمن ہوا کرتے ہیں، ایسی عورت کے دشمن ہوا کرتے ہیں، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ باتیں ایک افواہ ہے، یوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یوں ہی کیسے ختم ہو جائیں گی، میں کیسے اس پر صبر کر سکتی ہوں، میں یہاں چین سے بیٹھا رہوں اور میرے خلاف جو ہے اس طرح کے لوگ چرچا کر رہے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراسر میرے اوپر تہمت لگایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی تم لوگ کو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہتی، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی کہ ان کے والد بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی درمیان حاضر ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کو دیکھا، ان کے ماں باپ نے بھی دیکھا، تو انہوں نے بڑا سمجھایا بجھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کی والدہ نے کہ دیکھو اتنا مت رو، تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، رات دن بس رو رہی ہے، کھانا پینا سب تم نے بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی درمیان عرض کرنے لگے عائشہ اگر واقعی تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے، اگر واقعی تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے برات کے متعلق، تمہارے پاک دامنی کے متعلق ضرور مجھ پر اطلاع کر دے گا، مجھے اللہ بتا دے گا، ظاہر فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے
تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، رو لو، گڑ گڑا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ بات سننا تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، سوکھ گئے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین سے کہا اے ابو جان آپ کچھ کہیے۔ انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح سے ان کی والدہ نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تو پھر میں ہی کہتی ہوں، اور جواب بھی ہے بڑی عقل مندانہ عاقلانہ جواب بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بخدا میں کیا ہوں نہیں ہوں وہ تو میرا خدا جانتا ہے، میرا خدا جانتا ہے، لیکن یہ جو جس طرح سے مدینے میں میرے متعلق چرچا ہوا ہے، چرچا آپ سن رہے ہیں لوگوں کی زبان سے، تو اس طرح سے سنتے سنتے آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ واقعتاً میں غلطی پر ہوں، واقعاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور عملاً آپ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، چونکہ بات چیت میں جو فرق پڑ گیا ہے تو عمل کے اعتبار سے آپ نے اس کی تصدیق کر دیا، آپ کو بھی یقین ہے۔ اب اگر میں کہتی ہوں کہ میں بری ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تو آپ مجھ پہ یقین نہیں کریں گے، اور واقعتاً میں کیا ہوں، بری ہوں، مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ غلطی ہم سے نہیں ہوئی ہے، تو آپ اس پر یقین کر لیں گے۔ اس لیے میں تو بس یہی کہوں گی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو دوسری مرتبہ جب بیٹوں نے آ کر خبر دی تھی کہ آپ کا بیٹا چور ہے، وہ چوری میں گرفتار ہوا، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ تو میں تو بس یہی کہوں گی کہ میں صبر ہی کرتی ہوں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی بستر پر چلی گئی اور لیٹ گئی، اور روتی رہی۔ اسی درمیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جو ہے ٹھنڈی کے موسم میں بھی ان کے پیشانی سے پسینہ نکلنے لگتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ یہ کیفیت شروع ہو گئی، کچھ دیر تک یہ کیفیت رہی، اور یہ جو آیات ہیں یہاں سے ان آیتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے یہ کیفیت ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ عائشہ خوشخبری ہو، تیرے برات کے متعلق قرآن کریم میں 10 آیتیں نازل ہو گئی ہیں، اور یہ 10 آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کا حصہ ہے اور اس کو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کہنا کیا تھا، بڑی خوش اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے تو یقین تو تھا ہی کہ میرے براءت کے متعلق ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اطلاع فرما دے گا، لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ قرآن کریم میں جو ہے میرے پاک دامنی کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما دے گا۔ بڑی خوشی ہوئی، چونکہ حضرت عائشہ کہتی تھی میں اپنے آپ کے اس قابل کہاں سمجھتی تھی کہ میرے پاک دامنی کے متعلق جو قرآن کریم میں جو ہے آیتوں کا نزول ہو جائے۔ بہرحال نازل ہوا اور آج تک پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھو اسی کا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ لائے بالافک کی بڑا طوفان، افک معنی آتے ہیں گھڑی ہوئی بات، جھوٹی بات۔ بے شک جو لوگ لائے، اس کو میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں بڑا طوفان سے، ٹھیک ہے۔ بے شک جو لوگ لائے طوفان عصبۃ منکم، تمہارے میں سے ایک جماعت ہے، تمہارے میں سے ایک جماعت ہے۔ دیکھو مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، چونکہ وہ جو گھڑنے والا تھا، جو بہتان لگانے والا تھا، وہ کون تھا؟ میں عبداللہ ابن ابی، جو منافق تھا۔ تو منافق جو ہوتا ہے، منافقوں کا جو شمار ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے، اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں نا، اس لیے اللہ نے کہا مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، اور 3 جو اوریجنل پکے سچے مسلمان تھے
کہتے لا تحسبوہ شرا لکم، تم لوگ اس کو برا مت سمجھو، لکم اپنے لیے برا مت خیال کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھو منافقین نے سازش کی تھی، منافق جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے سازش کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائیں گے۔ اب جب بیوی پر تہمت لگایا جائے گا اس صورت میں شوہر کو تکلیف تو ہوگی اور شوہر کی بھی بدنامی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس نے لگایا برا سمجھ کر کے، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ اب جس کے متعلق قرآن کریم میں نازل ہو جائے کہ فلاں شخص پاک دامن ہے، پھر اور کیا چاہیے یار، پوری دنیا کہتے رہے۔ لیکن جب اللہ خود نازل کر دیا ہے نا، تو اس سے بڑی دلیل اور اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، لیکن اس میں جو بہت سارے لوگ شریک تھے نا، کچھ ایسے لوگ تھے جو دل میں بدگمان ہوئے، جنہوں نے ظاہر تو نہیں کیا، اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہہ دیا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، ان کا نام اسامہ بن زید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قسم کھا کر کہنے لگے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، ایسا ان سے ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے ٹھوک کر کے کہا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ؟ تو بہت سارے صحابے تو ایسے بھی تھے جنہوں نے یقین سے بالکل کہا، بعض لوگ ایسے تھے جن کے دل میں تھوڑا بہت کچھ خیالات آ گئے۔ تو جس نے جیسا کیا، جس نے جتنا غلط گمان کیا، کوئی کھل کر کے کہہ دیا، سمجھ آ رہی تم لوگ کو، تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ ہر انسان کے لیے ان میں سے وہ ہے مکتسب من الاسم، جو اس نے گناہ کمایا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس نے اس کے بڑے حصے کو، ٹھیک ہے، والذی تولی کبرہ، اور جو اس کے بڑے حصے کو تولا لیا، منہم ان میں سے، لہم عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، اس نے بڑا حصہ کو لیا، اسی نے سازش کیا تھا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، اذ سمعتموہ جب تم لوگوں نے اس کو سنا، اس واقعے کو، ظن المؤمنون تو مسلمان مرد، والمؤمنات مسلمان عورتیں، بانفسہم خیرا اپنے دل میں بھلائی کا خیال کیا۔ اللہ کہتا ہے تم نے کیوں نہیں خیال کیا؟ جب تم نے اس واقعے کو سنا تو سننے کے بعد ایک مسلمان بھائی کے متعلق تم نے بھلائی کا خیال کیوں نہیں کیا، بھلائی کا کیوں نہیں سوچا؟ آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے کان تک جب کوئی غلط بات پہنچایا جاتا ہے بڑی جلدی یقین ہو جاتا ہے۔ بات اس کی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اپنے ہی چشمے سے دیکھتے ہیں، ہم جیسا ہے ویسا وہ بھی ہوگا، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ ایسا دیکھو، غلط بات جتنا جلدی وائرل ہوتا پھیلتا ہے، صحیح بات اتنا جلدی وائرل نہیں ہوتا ہے۔ بس کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے نا گاؤں میں، بس دیکھو لوگ تیر کا تار بنا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تک تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی جو ہے گاؤں میں کہہ دیا کہ فلاں شخص نے زنا کر لیا ہے، اور جب تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو چرچا مت کرنا۔ اور اگر تم نے اس کو چرچا کیا، تم نے دوسرے سے سنا اور سننے کے بعد آگے تم نے پھیلایا اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، تو اس صورت میں تم نے اس پر تہمت لگایا، اور پھر شریعت میں یہ ہے کہ اب 80 کوڑے لگائے جائیں جب تم 4 گواہ نہ لا پاؤ، اور 4 گواہ ایسی ثابت کرو کہ جنہوں نے خود سے دیکھا ہے۔ کتنا جو ہے کڑی سزا ہے شریعت اسلام میں، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہے چرچے میں نہیں لانی چاہیے، اگر کوئی کہہ دیا اس کو وہیں سے دفاع کر دو۔ اسی کو اللہ نے کہا کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اس کو سنا، ظن المؤمنون تو مومنین مرد، والمؤمنات اور مومنین عورتیں، بانفسہم خیرا، ٹھیک ہے، اپنی ذات پر بھلائی کا خیال کیے، وقالو اور وہ کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ تو صحیح جھوٹ بات ہے، یہ کہہ دینا چاہیے سنتے ہی۔ جیسے جب کسی واقعے کی پوری حقیقت پتہ نہ ہو، تم سے کوئی بیان کرے تو ڈائریکٹ یوں ہی کہہ دینا چاہیے کہ یہ کیا ہے، صریح غلطی ہے، یہ جھوٹ بات ہے، اگر سچ ہے تو لاؤ گواہ۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ کہا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے علیہ اس پر باربعۃ شہداء 4 گواہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگایا تھا ان لوگوں نے، تو اللہ کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ سچا تھا 4 گواہ تو پیش کرو۔ گواہ کیوں نہیں لایا؟ محض تم نے ساتھ دیکھ کر، اب ساتھ دے کر مجبوری تھی۔ میں نے بتایا کہ ابھی واقعی بتائیں تم لوگ کو کہ صفوان ابن معطل جو پیچھے سے آ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑی تو وہیں چھوڑ دیتے، وہ ان کو وہیں چھوڑ دیتے۔ وہ ام المؤمنین تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، کیا وہیں چھوڑ دیتے؟ ان کو جنگل میں چھوڑ دیتے۔ تو وہ ساتھے لے آئے، اب ساتھ میں دیکھ کر کے اس نے اس طرح کا افواہ پھیلا دیا۔ کس نے؟ عبداللہ ابن ابی۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ کہا تو پھر کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پر جب نہیں لائے بالشهداء گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو یقیناً تم کو چھو لیتا، لمسکم تم لوگوں کو چھو لیتا، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اس کا ترجمہ بعد میں کر رہا ہوں۔ فیما افضتم فیہ، ٹھیک ہے، اس معاملے میں جس کو تم نے چرچا کیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا۔ اللہ کا فضل کیا ہوا؟ کہ جن لوگوں نے تہمت لگایا تھا، جن میں جو پکا سچا مومن تھے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو 80 کوڑے لگائے، وہ گواہ ثابت نہیں کر پائے، محض سنی سنائی باتوں کو انہوں نے چرچا کر دیا اور حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کیا، ان لوگوں نے توبہ کیا، پکے سچے صحابی تھے۔ عبداللہ ابن ابی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر دوہرا کوڑے لگائے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر اپنی منافقت پر وہ برقرار رہا، جس کے نتیجہ میں وہ جہنم میں گیا۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، جب کہ تم لوگ اس کو اپنی زبانوں سے تلقونه نقل کر رہے تھے، وتقولون اور کہہ رہے تھے، بأفواهكم اپنے منہ سے، ما ليس لكم به علم ایسی بات جس کا تمہارے پاس علم کوئی علم نہیں ہے، وتحسبونه هينا اور تم نے اس کو خیال کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب واقعات کو تم نے سنا تو کیوں نہیں یہ کہا کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، کیوں نہیں کہا؟ تم نے اس پر دلائل کیوں نہیں مانگے ان سے؟ جس نے کہا اس پر دلائل مانگتے، اس کو گواہ مانگتے، تم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مزید کا کیا کہ تم لوگ اس کو زبان سے نقل کرتے رہ گئے۔ تم نے سنا، دوسرے تک پہنچایا، تیسروں کو پہنچایا، یہ کیا طریقہ ہے؟ سنا بس آگے پہنچاتے چلے گئے، ایسا بالکل نہیں کرتے۔ سمجھ آئے تم لوگ کو؟ کہہ رہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس کو تم لوگوں نے آسان خیال کیا کہ بالکل یہی معاملہ ہے۔ کہتے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ تو تمہارے نزدیک چھوٹا معاملہ تھا، لیکن اللہ کے نزدیک کیا تھا؟ یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں اذ سمعتموہ، جب تم لوگوں نے اس کو سنا، قلتم تو کہتے، کیا کہتے؟ اللہ کہتا ہے ما یکون لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، یہ کہ اس طرح کی ہم بات کریں، ان نتکلم بات کرے بہذا، اس طرح کی۔ جب تم لوگوں نے سنا یہی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، ہم اپنے منہ سے اس طرح کی بات نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں کہنا یہ چاہیے کہ تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صحابہ کرام تھے جن سے غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، تو اللہ آگے نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو ابھی تم لوگوں نے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول بھی کر لیا، کیونکہ اسلام کے اندر جو حد قذف کا جو سزا تھا وہ سزا بھی ان پر جاری ہوا، حد لگا ان کے اوپر 80 کوڑے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے یعظکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت کرتا ہے؟ ان تعودوا لمثلہ، کہ اس جیسی بات، ان تعودوا مت لوٹاؤ۔ سمجھ آ رہی تم لوگ؟ ابداً، کبھی بھی، یعنی کبھی بھی اس جیسی بات
مت کرنا۔ ایک یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان تعودوا لمثل، یہ کہ تم لوٹاؤ اس جیسی بات ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے نشانیوں کو کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا